السلام علیکم، کلاس 9 کیسے ہیں بیٹا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج ہم نے اپنا 9 کلاس کے لیے اسلامیات کی بک کا ریویو کرنا ہے۔ ہم نے اسلامیات بک جو ہے وہ مکمل دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے چیپٹر ہیں، کون کون سا ٹاپک ہے، اور آج ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور جتنی آپ کی جو چیزیں ڈیٹیل میں ہو سکتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے؟ کلاس 9 کے لیے ہمارا مکمل سلیبس، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فہرست ہے، اور فہرست میں ہم جلدی اپنی چیزوں کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس فہرست میں پہلا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے، جسے ہم باب نمبر بھی کہتے ہیں، باب اول، ٹھیک ہے، باب اول۔ اب باب اول میں ہمارے پاس جو مین اس کا نام دیا ہوا ہے وہ قرآن مجید و حدیث نبوی، ٹھیک ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس چیپٹر 1 میں ہمارے پاس قرآن پاک اور حدیث نبوی کا حصہ ہے، اور ہم ساتھ ساتھ اپنی بک کو بھی اس میں دیکھتے رہیں گے۔ نمبر 2 ہمارے پاس جو چیپٹر ہے ایمانیات کا، ٹھیک ہے، باب دوم، ٹھیک ہے، باب دوم چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر جو ہے ہمارے پاس، اس کا مین جو ہمارے پاس یہاں پر نام دیا ہوا ہے وہ ایمانیات و عبادات۔ پھر اس میں سب ہیڈنگ اور بھی ہیں، اور بھی ٹاپک شامل ہیں، تو ہم بعد میں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا نام کیا آئے گا ہمارے پاس؟ ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات و عبادات۔ پھر نمبر 3 ہمارے پاس چیپٹر کا نام ہے سیرت النبوی، چیپٹر 3 ہے ہمارے پاس۔ یہاں ہم چیپٹر کا پہلے نمبر لکھیں گے، پھر ہم اپنا بتائیں گے کہ یہاں پہ کون سا چیپٹر ہے۔ باب صوم، ٹھیک ہے، باب صوم، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو باب صوم ہے وہ سیرت نبوی۔ سیرت النبی یا سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس چیپٹر 4 آئے گا، ٹھیک ہے، باب چہارم، باب چہارم۔ اب اس میں باب چہارم میں ہمارے پاس اخلاق و آداب آئیں گے۔ اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے، تو زندگی کیسے گزارنی ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، آداب ہم نے کیسے ملحوظ رکھنے ہیں، ہم نے زندگی کو اپنا مکمل کرتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس نمبر 5،
باب پنجم. اس میں ہمارے پاس حسن معاملات و معاشرت. ٹھیک ہے, حسن معاملات اور معاشرت یہ بھی اسی سے ہے کہ زندگی میں ہمیں جو لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو ہم نے کیسے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, حسن معاملات و معاشرت. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم اپنا چیپٹر نمبر 6 ایڈ کریں گے. چیپٹر 6 ششم اسے کہا جاتا ہے. جیسے آپ بچے جانتے ہیں کہ سہمائی ششمائی آپ کے امتحانات ہوتے ہیں تو ششمائی ششم سے ہے, 6 مہینے کے بعد یا 6 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو باب ششم ہمارے پاس آئے گا. تو جیسے میں نے آپ کو پیٹرن میں بتایا تھا شخصیات کا تعارف آتا ہے, تو یہاں جو شخصیات کی یہاں پہ ڈیٹیل دی گئی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے ہدایت کے سرچشمے ہدایت کے سرچشمے یا مشاہیر اسلام. ٹھیک ہے, اور مشاہیر اسلام دونوں طرح سے آتا ہے. انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے مشاہیر اسلام. اور آخر میں ہمارے پاس باب ہفتم, ہفت روزہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہفت روزہ ہفتہ تو اس کا مطلب ہے 7. ٹھیک ہے, باب ہفتم تو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 7. ہفتم, اور اس میں ہمارے پاس جو آئے گا اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. ٹھیک ہے, عصر حاضر کے تقاضے. اب بیٹا آپ اپنی بک ساتھ رکھیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 1 ہے, باب اول ہے, اس میں قرآن مجید اور حدیث نبوی ہے. قرآن مجید کی جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ پہلا جو ہمارے اس میں شامل ہے ترجمہ قرآن مجید. ٹھیک ہے, الف کے ساتھ جو اس کے سب ہیڈنگ دی گئی ہیں اور ٹاپک اس میں شامل کیے گئے ہیں. نمبر 1 ہے ترجمہ قرآن مجید. ترجمہ قرآن مجید جو پورا ایک الگ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس, تو وہ یہاں پر صرف اتنا ٹچ دیا ہوا ہے کہ وہ ہم نے کرنا ہے. نمبر 2 جو ہماری اس بک میں شامل ہے وہ ہے تعارف قرآن مجید. قرآن مجید کا تعارف, قرآن مجید کی اہمیت, قرآن پاک کی حفاظت, قرآن پاک کا جمع ہونا, قرآن پاک کا نازل ہونا, یہ سارا کچھ اس میں ڈسکس کیا جائے گا. اس سے آگے نمبر 3 حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یہاں پر پہلے تو بتایا گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اسے حدیث کہتے کسے ہیں, حدیث کا جو ہے اصل مطلب کیا ہے, حدیث کو جمع کرنے والے کون لوگ تھے, حدیث کو جو ہے وہ محفوظ کرنے والے کون لوگ تھے, حدیث کس طرح اس زمانہ میں جو ہے وہ یاد کی جاتی تھی. تو سارا ہم اس حدیث کے چیپٹر میں ٹاپک میں ایڈ کریں گے. اور نمبر 5 جو ہمارے پاس ہمارے پاس منتخب احادیث مبارکہ آئے گا, تو اس میں ہمارے پاس کیا وہ 10 احادیث جو ہم نے پیپر پیٹرن کرتے ہوئے کیا تھا کہ 10 احادیث ہوں گی, صرف اس کا ترجمہ ہے اور وہ ہمیں 10 احادیث یاد کرنی ہے. بورڈ کے پیٹرن کو ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہ ایک حدیث جو ہمیں 3 نمبر کے لیے آئے گی وہ اسی میں سے ہم نے یاد کرنی ہے. چیپٹر 2 باب 2. ٹھیک ہے, ایمانیات و عبادات. سمپل ہے, ایمانیات میں 5 چیزیں شامل ہیں. اوورآل اگر ہم بات کریں ایمانیات, ہر بچہ جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے اور قرآن پاک سیکھنا شروع کرتا ہے اور قاعدہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھایا جاتا ہے
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آپ جانتے ہیں سبھی، آپ سب ساتھ ساتھ ریوائز کر رہے ہوں گے، آپ سب ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ وہی ہے جو ہم سب کو یاد ہے. تو ایمانیات میں 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان. لیکن ہم اپنا اس چیپٹر اور اس سلیبس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، آسمانی کتب بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے. لیکن اتنی ڈیٹیل جو اسلام میں ہے وہ یہاں پر نہیں دی گئی، کچھ تھوڑا سا 9th کا سلیبس دیکھتے ہوئے ایڈ کیا گیا. اس سے آگے ہمارے پاس عبادات میں 5 چیزیں آتی ہیں. یہ بچے مکس کر دیتے ہیں ایمانیات میں عبادات، یعنی اگر پوچھا جائے ایمانیات سے کیا مراد ہے اور تھوڑا سا ہنٹ دے دیا جائے کہ اس میں 5 چیزیں شامل ہیں تو بچہ ذرا ایزی ہو جاتا ہے. ارکان اسلام بتا دیتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، فلاں، تو وہ بچہ اس میں جو ہے جلدی میں آنسر کر دیتا ہے. لیکن انڈرسٹینڈ کرنا ہے، عبادات اور چیزیں، ایمانیات اور چیزیں. تو عبادات میں ویسے تو میں نے بتا دیا آپ کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن یہاں اتنی ڈیٹیل نہیں کی گئی. یہاں جسٹ 2 کے بارے میں بتایا گیا. نمبر 1 نماز اور نمبر 2 روزہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. نمبر 3، چیپٹر نمبر 3 باب 100 میں سیرت نبوی. سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صورت، یہ جو فیس ہے، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا فزیکلی کسی کے سامنے ہم آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ صورت ہے. سیرت کیا ہوتا ہے؟ یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ہے جو نظر نہیں آتا، جسے ہم روحانی لفظ کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار کیسے ہے زندگی گزارنے کا. تو اس میں یہ کہ جو چیزیں نظر نہ آنے والی ہوں، صرف لوگ جانتے ہوں، لوگوں کو اس کا پاس جو کیریئر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہو. تو سیرت اچھی زیادہ ہونی چاہیے، عادت جسے ہم کہتے ہیں. تو یہاں سیرت کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا گیا. حالانکہ وہ ایک شعر شاید آپ کو آتا ہوگا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن بر آپ کے اوصاف کا ایک چیپٹر بھی پورا نہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت اور ان کی تعریف اور ان کی جو ہے فضیلت اور ان کا مقام اتنا زیادہ ہے، ہم ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو شاید ہم مکمل نہ کر پائیں. تو وہ ایک شعر میں جیسے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی اور لوگوں کے قلم لکھ لکھ کے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، بٹ آپ کے اوصاف صفت کی، خوبی کی، اچھی چیز کی. ایک ایگزامپل کہ آپ کے اوصاف کا ایک باب چیپٹر بھی ابھی پورا نہیں، یعنی یہ اس بک میں 7 چیپٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم نے لکھا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جو بک بنائی جائے اگر، تو اس کا ابھی تک ایک چیپٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تو باقی کتنی بڑی بک ہوگی، کتنا اس کا حصہ ہوگا، کتنے چیپٹرز ہوں گے، تو یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو سیرت نبوی ہے ہمارے پاس. تو اس میں کچھ ٹاپک ہمیں دیے گئے. نمبر 1 فتح مکہ، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو واپس جب وہ اپنی طاقت اور پاور کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تشریف لائے. نمبر 2 غزوہ حنین. نمبر 3 عام الوفود، ٹھیک ہے، وفود وفد کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو عام سال کو کہتے ہیں. ہم جب بک پڑھ رہے ہوں گے، ریڈنگ کر رہے ہوں گے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں میں بتا دوں گا. نمبر 4 حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی. نمبر 5 حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت. ذوق عبادت کا مطلب شوق عبادت، انداز عبادت، کہ آپ کیسے اور کس طرح شوق کے ساتھ عبادت فرماتے. اور نمبر 6 حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و اثار، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سخی تھے، اثار کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو آپ لوگوں کی مدد کرتے. تو یہاں بھی ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھوں میں، کہ سارا کچھ مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کے پاس ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اگر کوئی حاجت مند آ جائے، ضرورت مند آ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے یا کسی سے لے کر اس کی حاجت کو پورا کرتے. آگے ہے چیپٹر 4 باب 4. تو اس میں ہمارا جو مین ٹائٹل ہے، ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاق و آداب. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے. اور قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا عبادت کا، وہ تو نماز کا ہوگا. بٹ اگر قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا تو وہ معاملات میں، ٹھیک ہے، وہ معاملات کا کیا جائے گا کہ تم کیسا تمہارا ریلیشن تھا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تمہارے جو جاننے والے لوگ ہیں. تو یہ کہ اخلاق و آداب. نمبر 1 شکر و قناعت. ٹھیک ہے، ہم شکر و قناعت کا مفہوم وہاں پہ پڑھیں گے. قناعت کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں. نمبر 2 امانت و دیانت. نمبر 3 بری عادات سے اجتناب. اب یہاں بری عادات سے اجتناب، اس کے پھر آگے 2 ٹاپک دیے ہوئے ہیں. نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد. یعنی تکبر اور حسد بری چیزیں ہیں، شکر و قناعت اور امانت و دیانت یہ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ الگ الگ بھی ان میں ہم ایڈ کرتے ہیں. آگے ہے نمبر 5 چیپٹر، اور یہ کہ باب پنجم ہے، حسن معاملات و معاشرت. ٹھیک ہے، اب یہاں بک پہ دیکھیں گے تو ہمارے پاس آئے گا نمبر 1 قسم کے احکام و مسائل. کچھ لفظ ہوتے ہیں جو ہمیں گیس کرنا پڑتے ہیں کہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، بٹ یہاں تو زبر زیر لگا ہوا ہے. قسم بھی آتا ہے، ٹائپس جسے ہم کہتے ہیں، تو قسم نہیں ہے، قسم لفظ ہے. جیسے قسم اٹھانا، قسم لینا، تو وہ قسم کے احکام و مسائل ہیں. نمبر 2 گواہی کے احکام و مسائل. قسم اور گواہی میں تھوڑا سا فرق ہے، تو وہ ہم وہاں پر ڈیٹیل بھی کریں گے. نمبر 3 حقوق العباد. عباد عبد کی جمع ہے، عباد کہتے ہیں بندوں کو، حقوق حق کی جمع ہے، تو وہاں پر ہم مزید ڈیٹیل کریں گے. آگے ہے نمبر 6 چیپٹر اور باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام. سرچشمے مطلب جن سے ہمیں ہدایت حاصل ہونی ہے، ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ مشاہیر اسلام، اسلام کی مشہور ہستیاں کون سی ہیں. تو یہاں پر کچھ نام ہیں. نمبر 1 حضرت امام زین العابدین. آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ کے یہ بیٹے ہیں، اور آپ ہی وہ واحد ہیں جو میدان کربلا میں بچ گئے یا میدان جنگ میں تشریف نہ لے گئے، تو بیماری کی وجہ سے انہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2 حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے آگے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تھوڑا سا عمر میں نے کیوں پڑھا، اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے لیے ایزی رہے گا. عمر لفظ ہے، کب عمر پڑھا جاتا ہے؟ عمر ویسے تو نام ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ میں نے عمر کیوں پڑھا؟ عمر جس عمر کے ساتھ واو آ جائے تو وہ عمر پڑھا جاتا ہے. یہ ایک فارمولہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ جس عمر کے ساتھ واو آ جائے تو اسے عمر پڑھا جاتا ہے. تو یہ بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص. ٹھیک ہے، اور نمبر 4 حضرت عمر، سیم پھر وہی ہے، حضرت عمر بن امیہ. آگے ہے نمبر 5 صحابیات. کچھ عورتیں بھی تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتی تھی، اس پہ عمل کرتی تھی. تو ان کے بھی یہاں پہ صرف لکھا ہوا ہے صحابیات. تو صحابیات میں آگے جب ہم ڈیٹیل کریں گے تو بہت سے کچھ نام آئیں گے ہمارے پاس، ہم نے وہ مشاہیر اسلام میں وہ بھی شامل کرنے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہن. ٹھیک ہے، فیمیل کے لیے عنہن لفظ آئے گا جب وہ ایک سے زیادہ ہوں گی، ایک ہوگی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے. نمبر 6 صوفیہ کرام. صوفیہ نیک لوگ جو ہمارے پاکستان کے یا دنیا کے، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کے مطابق لوگوں کو زندگی سکھانے کا طریقہ بتایا، تو صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ. اور نمبر 7 علماء و مفکرین. ٹھیک ہے، علماء و مفکرین یہ بھی ہمارے لیے اسلام اور زندگی سکھانے کا ایک ذریعہ ہیں. تو علماء مفکرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی ہم اس چیپٹر میں ڈیٹیل کریں گے. آخری چیپٹر ہے چیپٹر 7 باب ہفتم، اور اس میں اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. اسلام یہ 2-4 دنوں کے لیے یا 2-4 سالوں کے لیے، 1-2 صدیوں کے لیے نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے. ہم جس زمانے میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمیں یہ اپنا ایک ایسا حکم بتاتا ہے جو اس سے پہلے ہمیں شاید نہیں پتہ ہوتا. صرف کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کو جو ہے وہ ریسرچ کریں، اسلام پہ ڈھونڈیں، کسی سے پوچھیں. ہر چیز کا بیان ہمیں اسلام بتاتا ہے. جب ہم اپنا یہ چیپٹر پڑھ رہے ہوں گے اس میں بھی ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہمیں اسلام سکھانے والے ہیں، صحابہ کرام میں اہل بیت ہیں، تو انہوں نے کیسے کیسے اپنا وقت گزارا. آج ہم اپنی ان چیزوں کو کیسے مینیج کریں گے. تو اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر. عصر حاضر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ موجودہ زمانہ. عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، حاضر موجودہ زمانہ، اس کے تقاضے. یعنی اسلام آج کے زمانے میں کیسے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بتایا جائے گا. نمبر 1 خود اعتمادی اور خود انحصاری. اپنے آپ پر ٹرسٹ کرنا، اعتماد کرنا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کسی سے نہیں، اپنے سے ہی مشورہ لینے کے بعد کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے.
لیکن اس میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ۔ نمبر 2، جسمانی صحت، جسمانی اور ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت۔ اسلام ہمیں جو ہے وہ طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں جو ہے وہ طاقت حاصل کرنا اور طاقت کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، کیونکہ اسلام یہاں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور جو ہے وہ مومن اور مسلمان جو زیادہ پسند ہے کمزور سے، تاکہ اسلام کا وہ پیغام لوگوں تک آسانی سے، جلدی سے اور اچھے طریقے سے پہنچا سکے۔ تو آج کا یہ ٹاپک اور یہ فہرست ہماری جو ہم نے مکمل کی ہے، آپ نے اسے اچھے سے دیکھنا ہے، اور جب ہمارا فرسٹ چیپٹر ہم شروع کریں گے تو یہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اپنی مکمل بک کو کمپلیٹ کریں گے اور اپنا یہ ٹاپک ہم ساتھ ساتھ مکمل کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کے لیے آپ کا یہ ٹاپک اور یہ لیکچر مکمل ہو گئے، آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔